بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 3 گلاس پانی میں ایک بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈالیں اور اسے ابال لیں۔ جب اس کا عرق نکل جائے اسے ٹھنڈا کر لیں اور اسے صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے تیزی سے جسم کی اضافی چربی کا خاتمہ ہو جائے گا اور وزن کم ہونے لگے گا۔ جسم سے فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ اس پانی کے استعمال سے کولیسٹرول میں بھی کمی آتی ہے۔ ناظرین، آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔ 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پی لیں۔ نزلہ، زکام اور دمہ کے امراض کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ خون کی کمی کا شکار لوگ زیادہ سے زیادہ کھجور کا استعمال کریں۔ جو لوگ ہر وقت تھکاوٹ اور بیمار سا محسوس کرتے ہیں ان کو وٹامن سی کی ضرورت ہے۔ ہری مرچ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ بال کمزور ہوں یا گرتے ہوں تو آپ کو زنک کی ضرورت ہے۔ زیادہ سے زیادہ سفید چنے استعمال کریں۔ ناظرین، اگر رات کو نیند نہیں آتی اور بے چینی رہتی ہے تو آپ کو میگنیشیم کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی خوراک میں بادام استعمال کریں۔ بھاپ سے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو اس پر کچا آلو رگڑ لیں، اس سے چھالے نہیں پڑیں گے۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھانا کھاتے وقت 1 پیاز کاٹ کر کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن نارمل رہتی ہے۔ بوڑھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنانے والی ایک چیز، ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا، یعنی ایک بڑی ٹافی کے برابر لے کر اس کو منہ میں چوستے رہیں۔ چند دن اس کو کر کے دیکھیں۔ جوانی، طاقت، قبض، موٹاپا، جسم کا پھول جانا، اعصابی کھچاؤ اور بلغم ریشے کا شافی علاج ہے۔ ناظرین، جس کو کینسر کی شکایت ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوس نکال کر استعمال کیا کرے۔ بال گرتے ہوں اور کمزور ہوں تو ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں 1 دفعہ لگا کر 3 گھنٹے کے بعد سر کو دھو لیں۔ معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہوں تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرتا ہے۔ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے ہیضے میں افاقہ ہوتا ہے۔ جائفل کا جوشاندہ پینے سے ہیضے میں لگنے والی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ سیب روزانہ باقاعدگی سے کھائیں۔ رات کو کم از کم 1 سیب ضرور کھائیں۔ اس سے بار بار اور زیادہ پیشاب آنا ختم ہو جاتا ہے۔ دہی کے اوپر والا پانی جگر کو دھوتا ہے اور ہر قسم کے ہیپاٹائٹس کا علاج کرتا ہے۔ ناظرین، معدے میں طاقت ڈالنے کے لیے سونف کی روٹی ایک قدرتی ٹانک ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب کم یا رک رک کر آتا ہے ان کے لیے یہ روٹی مفید ہے۔ 4 مگز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ یہ تیل آنکھوں کے لیے بھی بہترین ہے۔ سر درد کے لیے بہت اچھا ہے، سکون مہیا کرتا ہے۔ جن کو نیند کا مسئلہ ہے وہ لوگ رات کو سر پر لگائیں، اس سے گہری نیند آئے گی۔ چند ایسے کام جن کو کرنے سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پھل کھانے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد
چائے پینے سے گریز کریں۔ ناظرین، آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد غائب ہو جائے گا۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے کر 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرینڈ کر کے جوس بنا کر روزانہ صبح پی لیں۔ جن لوگوں کو خوف و وحشت اور دل تیز دھڑکنے کی شکایت ہو وہ بادیان کے پھول سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، صرف 2 کیلے آپ کو 80 منٹ کی شدید ورزش کے لیے کافی توانائی فراہم کرتے ہیں۔ 3 گاجریں آپ کو 3 میل چلنے کی توانائی دیتی ہیں، ہماری قوت مدافعت کو طاقتور بنا دیتی ہے۔ ناظرین، اس غذا کے استعمال سے غذائیت کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ دودھ میں کیلا اور گھی ملا کر کھانے سے جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ معدے کی جلن اور تیزابیت کا سب سے اہم علاج بادیان ہے۔ بادیان کا ایک پھول لیں اور اس کو 1 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ پانی آدھا رہ جائے اور یہ پی لیں، فائدے ہی فائدے ہیں۔ ناظرین، کلونجی کا تیل یا ادرک کا پانی ہم وزن لے کر روزانہ صبح و شام بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جس گھر میں دولت کا ناجائز استعمال کیا جائے وہاں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح و شام ورزش کرتے ہیں ان گھروں کے افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ناظرین، گھی میں کچھ نمک شامل کر کے روزانہ مالش کیا کریں، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ آٹے کو زیادہ باریک مت پیسیں، اس سے آٹے کی غذائیت کم ہو جائے گی۔ ناظرین، دیسی مرغی کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ آج کے زمانے میں ہاتھ سے کھانا کھانے والے لوگوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ سائنس اسے انسانی صحت کے لیے مفید قرار دیتی ہے۔ ناظرین، چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا، نیند پرسکون آئے گی۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑے رہتے ہیں ان لوگوں کو زیادہ تر بیماریاں گھیرے رکھتی ہیں۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اگر معدے میں گرمی وغیرہ ہو جائے اور جان نہ چھوڑے تو سونف والا پانی پی لیا کر۔ سموسے پکوڑے کھانے سے قبل اسباگول کا چھلکا کھاؤ، اس سے معدے میں کبھی تیزابیت نہیں ہوتی۔ ناظرین، اگر معدہ تیزابیت کا شکار ہو جائے تو نہار منہ دہی میں اسباگول ڈال کر کھا لیا کرو۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کی سوزش اور درد غائب ہو جاتا ہے۔ موچ کی وجہ سے بدن کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے تو دیسی گھی کی مالش کریں۔ ناظرین، حکیم لقمان نے کہا کہ میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے یہ سیکھا ہے کہ جو دوا انسان کے لیے سب سے بہترین ہے وہ محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اگر یہ اثر نہ کرے تو کیا کریں؟ تو آپ مسکرائے اور بولے کہ دوا کی مقدار بڑھا دیں۔ ناظرین، فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، شلجم کے موسم میں یہ ضرور کھایا کرو، کیونکہ ہر شخص میں جزام یعنی ایک کوڑ کی رگ ہوتی ہے اور شلجم اسے پگھلا دیتا ہے۔ ناظرین، بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے سفید گلاب کے پھولوں کا عرق اپنی نگرانی میں نکلوائیں۔ یہ عرق 1 کپ صبح، دوپہر، شام کو
کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیں۔ 3 مہینے لگاتار کریں۔ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت ہی آزمودہ ہے۔ جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو تھوڑی دیر سو جاؤ اور شام کا کھانا کھا کر چلو، چاہے تمہیں کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ ناظرین، جب تک پیٹ کی پہلی غذا ہضم نہ کر لو، دوسرا کھانا نہ کھاؤ، چاہے تمہیں 3 دن لگ جائیں۔ بکری کا دودھ طاقتور بنا دیتا ہے۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار ضرور کھائیں، آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ پودینے کا شربت بنا کر پینے سے متلی ہو تو متلی میں آرام مل جاتا ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہوتے ہیں۔ ناظرین، دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے اور بکرے کا دودھ روزانہ پینے سے رنگت گوری اور بدن کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیٹھ کر کھایا کرو، بدن میں طاقت آتی ہے۔ ناظرین، مسور کی دال کے استعمال سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بوڑھے جانور کا گوشت مت کھائیں، اس سے طاقت کم ہو جائے گی۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ ناظرین، پان کے پتے کچے چبانے سے دماغ کھل جاتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان کم عقل ہوتا ہے۔ نان کھانے سے آنتیں خشک ہو جاتی ہیں اور آپ کا معدہ سخت ہو جاتا ہے۔ ناظرین، گاجر قبض کشا ہے۔ گاجر کا حلوہ بدن کو موٹا کرتا ہے۔ گردے کے درد اور کمر کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ جب تک بیت الخلاء نہ جاؤ، سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ ناظرین، آتے ہوئے موسم میں پھل کھاؤ، موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دیں۔ بھینس کی ہڈیوں کا گودا جسمانی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ سری پائے اور دماغ کا کھانا بوڑھوں کو جوان کر دیتا ہے۔ ناظرین، سبزی میں توری کھانا طاقت کو بڑھاتی ہے۔ جسم میں خون کی کمی کے جسم پر اثرات، سانس لینے میں مشکل ہونا، سر چکرانا، تھکاوٹ ہونا، جلد کی رنگت کا زرد ہو جانا، سینے میں درد رہنا، ہر وقت ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ ناظرین، صبح کو آنکھ کھلتے ہی کھجور کا دانہ کھا لو، معدہ زندگی بھر توانا رہے گا اور جسم فریش رہے گا۔ بچے کی پیدائش کے بعد اکثر عورتوں کو کمر میں درد اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ ایسی عورتوں کو چاہیے کہ کیکر کا گوند لیں اور اس کو پیس کر سفوف بنائیں، پھر حسب ضرورت سوجی لیں، دیسی گھی میں سوجی بھون کر حلوہ بنائیں۔ یہ حلوہ صبح نہار منہ کھائیں اور کھاتے وقت گرم گرم حلوے پر 1 چمچ گوند کا سفوف چھڑک لیں اور اوپر سے دودھ پی لیں۔ 8 دن میں کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ جسمانی کمزوری کا شکار لوگ بھی کالے چنے استعمال کر سکتے ہیں، بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہت مفید ہے۔ جگر کی خرابی پیدا ہو جائے تو رات کو 1 مولی باہر کسی کھلی جگہ پر رکھ دیں جہاں اس پر شبنم پڑتی رہے، پھر صبح سویرے اٹھ کر کھا لیں۔ اس سے چند ہی ہفتوں میں جگر ٹھیک طور پر کام کرنا شروع ہو جائے گا۔
ناظرین، دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کا تیل لگائیں۔ اس سے دماغ کو بہت حد تک سکون ملے گا۔ اگر روزانہ 4 منٹ پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کی جائے تو دماغی سکون کے علاوہ آنکھوں کو بھی بہت فائدہ ملتا ہے اور نیند بھی کھل کر آئے گی۔ شربت سندر صبح و شام پیا جائے اور سیب کا مربع بھی کھایا جائے تو یہ دل کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ عام طور پر کوئی کام کرنے کے بعد بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور طبیعت بوجھل اور پریشان دکھائی دیتی ہے۔ اس حالت میں سادہ چائے یعنی دودھ کی چائے میں 3 یا 4 قطرے لیموں کا رس نچوڑ کر پیا جائے تو آپ کو کام کرنے کے بعد تھکاوٹ محسوس نہ ہوگی اور سکون حاصل ہو جائے گا۔ ناظرین، نہ بولنے والے بچوں کو پرندوں کا جھوٹا پانی پلانے سے بچے بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کنگھی کرنے کے بعد بالوں کو پھینکنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ گھر میں مکڑیوں کا بچے پیدا کرنا گھر میں کالے جادو کی علامت ہے۔ ناظرین، اگر کھانا ہضم نہیں ہوتا تو ایک دانہ الائچی کا کھاؤ، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو رہی ہے وہ آم کا استعمال کریں اور ان کا جوس پئیں۔ جس گھر میں کھجور اور چھوٹی مکھی کا شہد موجود ہو وہاں سے برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنی ہے تو پانی میں چینی ملا کر ہاتھوں کو دھو